السلام علیکم ناظرین، انسان زندگی میں بہت سارے سفر کرتا ہے۔ بعض سفر انسان کو حسین یادیں دے کر اختتام پذیر ہو جاتے ہیں اور بعض سفر اپنے ساتھ کچھ تلخیاں بھی رکھتے ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی آپ کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، جو کہ آپ کی یادداشت کا حصہ بہرحال بن جاتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو بہت سارے سبق بھی آئندہ آنے والے وقت کے لیے سکھا جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک سفر میں نے سعودی عرب سے واپسی کا کیا۔ اس کی روداد ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں کہ یہ دن تھا 1 مارچ 2016 کا اور منگل کا دن تھا، اور ہمارا جس کمپنی کے لیے ہم کام کر رہے تھے اس کے ساتھ جو ٹیمپریری ویزا ہے وہ ختم ہو رہا تھا اور دوبارہ واپسی کے لیے اور نئے ویزے کے لیے ایگزٹ ضروری تھا۔ یہاں ہم سے مراد میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ لاہور کے ایک بہت ہی عزیز دوست تیمور امیر بھی تھے۔ دفتر کے کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے پیکنگ کا وقت بہت کم ملا، اس لیے جو ملا پیکنگ کے وقت جیسے تیسے کر کے پیک کر دیا۔ خاکسار دفتر سے 6 بجے قریب واپس آ گیا تھا۔ اور یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہماری فلائٹ کمپنی نے بک کروائی تھی سعودی عرب سے واپسی کی، وہ ریاض سے جدہ اور جدہ سے لاہور کے لیے تھی، یعنی جو ڈومیسٹک فلائٹ تھی وہ کنیکٹنگ فلائٹ تھی، جو کہ پہلی ڈومیسٹک اور دوسری انٹرنیشنل تھی، اور اس کا جو ٹائم تھا وہ اندازاً تقریباً رات کے 2:30 بجے کے قریب تھا، جو ریاض سے جدہ والی فلائٹ تھی۔ اس لیے ہم نے پلان بنایا کہ ایئرپورٹ پر تقریباً 2-2.5 گھنٹے پہلے پہنچ جائیں گے، جو کہ بہت ہی زیادہ مناسب سوچ تھی، گرچہ یہ کہ ہم دونوں کا یہ پہلا سفر تھا جو ہم اکیلے کر رہے تھے واپسی کے لیے، اس لیے ہمارے گھر والے بھی تھوڑے پریشان تھے، اور ان کی یہ ہدایات تھیں کہ ہمیں جلد از جلد ایئرپورٹ پر جانا چاہیے اور بلا وجہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ خاکسار 9 بجے تک پیکنگ وغیرہ کر کے تیار ہو گیا تھا، مگر تیمور کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ محترم ابھی بھی آفس میں ہی تھے۔ میں نے اسے بہت کالیں کیں اور دل میں صلواتیں بھی سنائیں، پھر جا کر 10:30 بجے کے قریب وہ گھر پہنچا۔ تب تک اس کا کچھ سامان میں پیک کر چکا تھا، باقی اس نے آ کر پیک کرنا شروع کر دیا۔ ٹائم کیونکہ کافی ہو چکا تھا اور بھوک بھی لگ رہی تھی، مگر وقت کی کمی کے باعث ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ کھانے کو فی الحال چھوڑا جائے اور ایئرپورٹ کے لیے نکلا جائے، کھانے کا وہاں جا کر دیکھا جائے گا۔ پیکنگ میں ہماری مدد کرنے کے لیے اور ہمیں خدا حافظ کہنے کے لیے ہمارے کراچی کے کچھ دوست بھی ہمارے فلیٹ پر موجود تھے، جن کے ساتھ ہمارا بہت اچھا وقت گزرا تھا۔ ان لوگوں میں سے 2 لوگ کراچی جانے والے تھے، مگر ان کی فلائٹ دوپہر میں ریاض سے بحرین اور بحرین سے کراچی کے لیے تھی۔ خیر، ان سب باتوں میں اور ملنے ملانے میں 12 بجے کے قریب کا وقت ہو چکا تھا، لہٰذا سب نے ذہی مشورہ دیا کہ اب نکلنا چاہیے۔ باہر نکلتے ہی ہمیں ٹیکسی مل گئی اور ہم سب کو خدا حافظ کہہ کر اور دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کر ٹیکسی میں بیٹھ کر ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایئرپورٹ کا سفر تقریباً آدھے گھنٹے کا تھا، جو کہ براستہ ملک فہد اور ملک سلمان روڈ تھا۔ کوئی نصف رستے میں پہنچ کر تیمور بھائی کو خیال آیا کہ میں ٹکٹ تو بھول آیا ہوں، اس کا پرنٹ تو نہیں لے کے آیا۔ بہت پریشانی ہوئی کہ اب کیا کریں، کیونکہ ٹکٹ کو آفس والے ای میل آئی ڈی پہ تھا اور وہ اب چل نہیں سکتا تھا۔ خیر، میں نے اسے کہا کہ کسی دوست کو فون ملائے اور تمہارا لاگ ان کر کے تمہارا ٹکٹ تمہارے پرسنل ای میل آئی ڈی پہ بھیج دے، تاکہ سیکیورٹی والوں کو کچھ تو دکھایا جا سکے۔ وہاں اس ٹائم یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ کے پاس پرنٹڈ جو کاپی ہے ٹکٹ کی وہ ہونی چاہیے، ورنہ عام طور پہ خواہ پریشانی کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے۔ بہرحال ویسے بھی ایئرپورٹ پر عربی ہوتے ہیں تو وہ کسی کی نہیں سنتے اس ٹائم، تو خیر وقت کم تھا، واپس نہیں جا سکتے تھے، اس لیے یہی حل نکالا کہ سافٹ کاپی بھی چل جائے گی، نہ چلی تو کہیں سے پرنٹ لے لیں گے۔ ہماری ڈومیسٹک فلائٹ تھی جو کہ ٹرمینل 3 سے جانی تھی، تو ٹیکسی والے نے ہمیں وہیں اتارا۔ تو اب تقریباً 12:30 کا وقت ہو رہا تھا اور امید کے برخلاف ایئرپورٹ پر رش کافی کم تھا۔ ہم نے شکر کیا کہ رش کم ہے اور سیدھا سیکیورٹی چیکنگ اور بورڈنگ پاس لینے کے لیے لائن میں لگ گئے۔ حیرت انگیز طور پر یہ سارے کام ہمارے 15 منٹ میں ہو گئے اور ہمیں بورڈنگ پاسز مل گئے۔ اب ہم بالکل فری تھے۔ فلائٹ کا ٹائم 2:35 تھا اور بورڈنگ سٹارٹ ٹائم 2:15 لکھا ہوا تھا، اور ابھی اس وقت میں تقریباً 1.5 گھنٹہ باقی تھا۔ خیر، جو بھی گیٹ تھا، غالباً 23 یا 25 نمبر گیٹ تھا، وہاں پہنچے تو اور بھی لوگ دکھائی دیے جو جدہ جا رہے تھے۔ اچھا، ان سب باتوں میں ایک بات بتانا میں بھول گیا۔
آج کی تاریخ سے 1 ہفتہ 10 دن قبل تقریباً جمعے کے دن ہم عمرے کے لیے گئے الحمدللہ۔ وہاں سے ہم نے 10 لیٹر والی آب زمزم کی بوتلیں خود بھری تھیں ہم نے، اور ہم ساتھ لے کر آئے تھے، وہ بھی ہمارے پاس تھیں۔ جب بکنگ کا ٹائم آیا تو پتہ چلا کہ یہ ڈومیسٹک فلائٹ ہے اور آب زمزم ڈومیسٹک فلائٹ پر الاؤڈ نہیں ہے۔ ہمارے پوچھنے پر جو امیگریشن کاؤنٹر پر نمائندہ بیٹھا تھا اس نے کہا کہ آپ یہ ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ تو ہم نے جب پوچھا کہ اب اس کا ہم کیا کریں، تو اس نے کہا کہ یہاں پر کسی کو دے دو یا پھر کہیں پہ رکھ دو۔ خیر بعد لے نخواستہ ہم نے وہاں پر کچھ لوگ تھے جو باہر صفائی کرنے والے تھے یا اور لوگ بھی تھے، ان سے پوچھا کہ اگر کسی کو آب زمزم چاہیے تو انکار کون کرتا ہے۔ بہرحال ہم نے وہ دے دیے۔ اور چلیں اب واپس آتے ہیں جہاں پر ہم گیٹ پر کھڑے تھے۔ اب ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ٹائم کس طرح گزارنا ہے۔ تیمور بھائی چونکہ آفس سے دیر سے آئے تھے اور میری لان تان کی وجہ سے گھر سے بھی جلدی نکلے تھے، اس لیے ان کو سگریٹ پینے کا موقع نہیں ملا تھا۔ پھر کیا تھا، بلا توقف طے پایا کہ اسموکنگ زون میں چلتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں، یہاں میں اکیلا بیٹھ کر کیا کروں گا۔ چلنے سے 1-2 روز قبل ہم نے گوگل پکسل ایک نیا فون وہ لیا تھا اور وہ بھی میں نے اٹھا لیا۔ تیمور بھائی نے سگریٹ لگائی اور میں نے نیا فون چارجنگ پہ لگا لیا۔ اسی دوران میری ملاقات ہوئی ایک عربی دوست سے جو کہ سعودی تھے۔ وہ عربی میں مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے اور میرے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا۔ خیر وہ بھی مجھ سے بات کرنے پر مصر تھے اور میں بھی ان کو نظر انداز نہ کر سکا۔ محترم مجھے کچھ ذہنی طور پر ہوش و حواس میں بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ہماری گفتگو چلتی رہی اور باتوں ہی باتوں میں اس نے بتایا کہ وہ جیل میں تھا اور اب رہا ہو کر جدہ جا رہا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں کی لیکن میں یہی سمجھ پایا، اور آخر میں وہ مجھے یہ کہہ کر کے اسے نیند آ رہی ہے وہ کرسیوں پر لیٹ گیا تو مجھے بھی تھوڑا ریلیکس ہونے کا موقع ملا۔ اتنی دیر میں تیمور بھائی بھی ایک طرف سے سگریٹ پی کر آ گئے اور آ کر مجھ سے عربی دوست کے بارے میں کہنے لگے کہ بھائی کیا باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ کوئی نہیں بھائی، وہ بیچارہ اپنے دکھ بانٹ رہا تھا۔ تیمور بھائی کہنے لگے کہ تجھے سمجھ آ رہی تھی۔ میں نے کہا بھائی دکھ سمجھنے کے لیے زبان کا ایک ہونا ضروری نہیں، انسان کی آنکھیں اور لہجے بہت کچھ بیان کر دیتے ہیں۔ اس میں تیمور بھائی نے وہاں کہا اور کہنے لگے کہ چلو کوئی مووی دیکھتے ہیں۔ میں نے ہاں ملائی کہ ہاں بھائی ٹائم تو گزارنا ہے تو مووی ہی صحیح۔ میں نے کہا کہ گیٹ پر جا کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو تیمور بھائی نے کہا کہ یار گیٹ بہت دور ہے، دوبارہ سگریٹ پینے واپس آنا پڑے گا، کیا فرق پڑتا ہے یہیں بیٹھ دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ چل ٹھیک ہے۔ ان دنوں ایک نئی مووی آئی تھی بھاگم بھاگ، وہ ہم نے لگا لی، جس میں مرکزی کردار اکشے کمار اور گووندا کا تھا۔ یہ ایک مزاحیہ فلم تھی۔ فلم چلتی رہی اور ہم محو ہوتے چلے گئے، لیکن میرا دھیان ٹائم کی طرف بھی تھا۔ 2 بجے میں اٹھا اور باہر نکل کر دیکھا کہ سٹیٹس دیکھا ہوں فلائٹ کا، کیونکہ اسموکنگ زون میں کوئی اناؤنسمنٹ والا چکر نہیں تھا۔ میں باہر نکلا تو مجھے کچھ دور ایک ٹی وی اسکرین دکھائی دی جس پر فلائٹ سٹیٹس چل رہے تھے۔ اس کے مطابق ہماری فلائٹ 15 منٹ لیٹ تھی۔ میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہو گیا۔ میں اگر تیمور کو بتایا کہ یہ ماجرا ہے، بورڈنگ پہلے 2:15 بجے سٹارٹ ہونی تھی، اب 15 منٹ لیٹ ہے تو اس کا مطلب ہے 2:30 پر سٹارٹ ہو جائے گی۔ خیر ہم 2:20 پر اٹھے تو تیمور بھائی نے کہا کہ میں ذرا سگریٹ پی لوں۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی کہا کہ ٹھیک ہے بھائی پی لے۔ گیٹ پر پہنچے تو 2:30 ہو رہے تھے، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ گیٹ اب بھی تقریباً خالی تھا اور چند لوگ بیٹھے تھے، اور وہ بھی جس اطمینان کے ساتھ بیٹھے تھے لگتا نہیں تھا کہ وہ جدہ جا رہے ہیں۔ دل میں عجیب خیال آ رہے تھے۔ میں نے سامان پکڑا اور تیمور کو کہا کہ جا کر سیکیورٹی والے سے پتہ کر کے آئے کہ کہیں گیٹ تو تبدیل نہیں ہو گیا۔ تیمور بھائی گئے اور بات چیت کرنے لگے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ ٹائم پہلے ہی نہیں ہے اور یہ لمبی باتیں کر رہا ہے۔ سیکیورٹی والے کے ساتھ سچ پوچھیے تو غصہ بھی آ رہا تھا۔ کم از کم 5 منٹ کے بعد بھائی واپس تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے کہ بھائی بند ہو گیا۔ بند ہو گیا؟ کیا بند ہو گیا؟ کہنے لگے کہ بھائی گیٹ بند ہو گیا، بورڈنگ مکمل ہو گئی ہے اور اب ہم جہاز پر نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ جملے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے سیکیورٹی والے سے بہت بحث کی، یار وہ جہاز کھڑا ہے، ہم کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ وہ بھی سعودی عربی تھا، ہماری عربی، ہمیں عربی میں پتہ نہیں کیا کچھ کہتا چلا جا رہا تھا اور ہماری سننے کو بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ ہم نے پوچھا کہ اب کیا کریں؟
تو کہنے لگا کہ اپنے بکنگ آفس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں اگلے جہاز کا ٹکٹ دے دے گا۔ ہم نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو اس نے نچلے فلور کی طرف اشارہ کر دیا۔ شدید پریشانی ہو رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، کچھ تو کرنا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم انفارمیشن والوں کے پاس گئے، وہ بھی ہر ایئر لائن کے الگ الگ تھے۔ بڑی مشکل سے سعودی ایئر لائنس والے ملے، ان کو اپنا واقعہ سنایا، تو انہوں نے کہا کہ جس نے ٹکٹ بک کروائی ہے ان سے کہو کہ اگلے جہاز کی بک کروا دیں۔ ہم نے کہا کہ وہ تو آفس والوں نے کروائی ہے۔ کہنے لگے کہ آفس والوں سے پوچھ لیں۔ رات کے 2:30 کا وقت تھا۔ آفس کال کی، بلکہ کالیں کی، لیکن بے سود۔ قصہ مختصر یہ کہ جہاز ہم مس کر چکے تھے اور اب ہم ایئرپورٹ پر کھڑے تھے اور ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اور ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ کچھ لمبی سانسیں لینے کے بعد اور کچھ ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ پہلے سیلز آفس ڈھونڈا جائے، جو ہمیں جلد مل گیا۔ ان کو جا کر ہم نے اپنا قصہ سنایا تو پہلے اس کو سمجھ نہیں آئی، پھر انہوں نے بتایا کہ اگلی فلائٹ کی میں اویلیبلٹی ہے، لیکن وہ 7 بجے جدہ پہنچے گی۔ ہماری جدہ سے لاہور کی فلائٹ 7:30 پر تھی۔ ہم نے کہا کہ بھائی جہاز سے باہر نکلنے میں ٹائم لگتا ہے، پھر امیگریشن اور اگلے جہاز تک جانے میں ٹائم لگے گا، اور آدھے گھنٹے میں تو یہ بالکل بھی نہیں ہو پائے گا۔ اس کا مطلب کہ اگلا جہاز بھی گیا۔ یہ خبر ہمارے لیے زیادہ تکلیف دہ تھی، کیونکہ اب ہمیں یہ نہیں سوچنا تھا کہ جدہ کیسے پہنچا جائے، بلکہ یہ سوچنا تھا کہ سعودی عرب کیسے چھوڑا جائے، اور اوپر سے یہ ہمارے ویزے کا آخری دن تھا۔ عجیب کشمکش تھی اور ذہن ساتھ نہیں دے رہا تھا، اور کوئی ایسا بندہ بھی نہیں تھا جس سے مدد لی جا سکے۔ ایک مینیجر تھے ہمارے سینئر، ان کو کالیں کیں، مگر رات کا وقت ایسا تھا، کیا کرتے۔ خیر میں نے تیمور بھائی کو کہا کہ اس وقت ضروری یہ ہے کہ سعودی عرب سے نکلا جائے، یہ نہ ہو کہ ویزا ختم ہو جائے اور کوئی نئی مصیبت بن جائے، اس لیے جدہ چھوڑو، پاکستان چلتے ہیں اپنی ٹکٹ لے کر۔ پہلے سوچا آفس والوں کو ای میل کر دیں، پھر سوچا کہ خام خواہ بے عزتی ہوگی، ٹکٹ کے پیسے ہی جائیں گے، جیب سے خیر ہے۔ چلیں جی، یہ تہیہ کر کے ٹکٹنگ آفس گئے اور جا کر اپنا واقعہ سنایا۔ اس بھائی نے ہمارے ساتھ پہلے ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ بتائیں کون سی ٹکٹ چاہیے۔ ہم نے کہا کہ لاہور کی کوئی بھی۔ اس نے سسٹم سے چیک کیا اور کہنے لگا کہ سوری سر، آج لاہور کے لیے اور کوئی فلائٹ نہیں ہے۔ میں نے تیمور بھائی کی طرف بے بس نظروں سے دیکھا، تو وہ بھی مجھے سوالیہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ بھائی کوئی تو فلائٹ پاکستان جا رہی ہوگی، ہمیں بتا دو، ہم نے آج ہی جانا ہے۔ اس نے ہمیں کراچی کی ایک فلائٹ بتائی جو شام کو جا رہی تھی۔ ہم نے سوچا تب کوئی نئی گڑبڑ ہو گئی تو، بس یہ کہ ہم سوچ میں ہی تھے، تو ٹکٹنگ والے بھائی نے بتایا کہ 7:30 بجے ایک فلائٹ لاہور جا رہی ہے براستہ بحرین، اور ابھی 3 بج رہے تھے۔ کوئی دوسرا سوال کیے بغیر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ٹکٹ کے پیسے پوچھے تو وہ تقریباً 2000 ریال سے کچھ کم تھے۔ میرے پاس کل 2150 ریال تھے اور تیمور کے پاس 150 ریال تھے، کیونکہ ہمیں آخری مہینے کے پیسے نہیں ملے تھے اور وہ میں بعد میں ملنے تھے، اور باقی پیسوں کی ہم تقریباً شاپنگ کر چکے تھے۔ اب یہ تھی انٹرنیشنل فلائٹ جو کہ ٹرمینل 1 سے جانی تھی، اور ٹرمینل 1 اور ٹرمینل 3 کے درمیان کا کم از کم 20 سے 25 منٹ کا پیدل راستہ تھا، اور سامان ہمارے پاس تھا نہیں، بس لیپ ٹاپ بیگس تھے، وہ اٹھائے اور ہم چل پڑے۔ ٹکٹ ہاتھ میں آتے ہی جو سب سے پہلی بات ہمارے اور جو میں نے تیمور کو کی کہ وہ یہ کہ بھائی اب گیٹ ڈھونڈ کے اس کے آگے بیٹھنا ہے اور ہلنا نہیں ہے۔ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا کہ بھائی ٹھیک ہے۔ ٹرمینل 3 کی طرف جاتے ہوئے خیال آیا کہ ہمارا سامان کہاں جائے گا۔ تو ناظرین، سامان کے ساتھ کیا ہوا یہ آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے اگلی قسط میں آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ یہ اب کافی لمبا ہو گیا، تو تھوڑی دیر بعد آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔